بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد۔ پیارے ساتھیوں، عظیم انجینئر جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا لیکن کوئی معاوضہ نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی؟ دوستو، جب جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹرین کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نوئل اسکاف اور آئرن کا ٹائٹل حاصل کیا، اور وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے معاوضہ کیوں لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور وہ دنیا اور میڈیا کی نظروں سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتا رہا۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں انسٹال کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور یا باہر صحن میں لگایا گیا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اور یہ پتھر ایک ایسا ملک جس کا نام گریس ہے اس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں اویلیبل تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ کر لیا۔ معاہدے پر، کانٹریکٹ پر، ایگریمنٹ پر جب دستخط ہوئے، واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی انسٹالیشن مکمل ہو گئی۔ دوستو، 15 سال بعد سعودی گورنمنٹ نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی انسٹال کرنے کا کہا، اور انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس تھی جہاں پر یہ پتھر دستیاب تھا، اور جو کہ آدھا پہاڑ تھا وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ اور انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقیہ مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے۔ کمال جو ہے بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا ایڈریس بتائیے جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر، فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کر کے آپ کو کال کر دوں گی۔ انہوں نے اپنا موبائل نمبر، ہوٹل کا ایڈریس دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، کس نے خریدا، اللہ خود ہی کیوں نہ کوئی بندوبست کر ہی دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے پہلے چند گھنٹے پہلے انہیں فون کالز آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گئے کہ اب میں کیا کروں خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ کمال دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے کمپنی کا ایڈریس دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور سے سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر گئے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے آپ نے خریدا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا گیا تھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری کی ساری مقدار موجود ہے، اس کو کبھی کسی جگہ پر انسٹال نہیں کیا گیا، استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے کمپنی کے مالک کو ایک بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنا چاہتے ہو بھر لیں، اور ماربل کی تمام مقدار
میرے حوالے کر دیں۔ جب کمپنی کے مالک کو یہ پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے پرچیز کروایا اور میں بھول گیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی حرم مکی اور مسجد نبوی کی انجینئر کی ایک عظیم زبردست داستان۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔